ٹیپو سلطان 4 بار انگریزوں سے جنگ لڑے، اور جب چوتھی جنگ ہوئی ٹیپو سلطان کی انگریزوں سے تو میر صادق نے غداری کی، انگریزوں سے مل کر میر صادق نے ٹیپو سلطان کے قلعے پر جو توپیں تھی اس میں بارود نہیں مٹھی رکھ دی، اور واقعات میں آیا کہ 4 مئی کے دن جب ٹیپو سلطان ظہر کی نماز پڑھ کر بیٹھے تھے تو 4 مئی کے دن ظہر کی نماز پڑھ کے ٹیپو سلطان جب کچھ کھانا کھانا چاہ رہے تھے، ایک لقمہ اپنے منہ میں ڈالا تو ان کے پاس یہ خبر آئی کہ انگریز قلعے میں داخل ہو گئے اور سید عبدالغفار شہید ہو گئے ہیں۔ تو ٹیپو سلطان نے اپنے کھانے کو چھوڑا، ان کے گھوڑے کا نام طاؤس تھا، گھوڑے کو منگایا، بندوق کو اپنے گلے میں ڈالا، تلوار منگائی اور کہا کہ آج فیصلے کا دن ہے، اور ٹیپو سلطان اپنے قلعے میں ڈوڈی دروازے کی طرف، دلی دروازے کی طرف جانا شروع کر دیے۔ تو میر صادق نے انگریزوں کو بتایا کہ سلطان ٹیپو شہید نکل چکے ہیں۔ جب ٹیپو سلطان ڈوڈی دروازے کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پر انگریزوں کا داخلہ ہو چکا تھا، ٹیپو سلطان ان سے مقابلہ کرتے ہیں، پھر واپس جانا چاہتے ہیں ٹیپو کسی اور دروازے کی طرف، تو وہاں پر بھی کسی نے ان سے غداری کی تھی، اس نے بھی دروازہ بند کر دیا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ یہ شخص نماز ظہر سے مغرب کے وقت تک لڑتا رہا، انگریزوں سے یہ شخص ٹیپو سلطان نماز ظہر سے مغرب تک لڑتا رہا۔ ایک نو مسلم ان کا خادم تھا، وہ بھی انگریزوں کو اپنا ضمیر بیچ چکا تھا۔ ٹیپو اس سے پلٹ کر کہتے تھے کہ تھوڑا پانی پلا دے، مگر اس نے پانی نہیں دیا۔ ظہر سے لے کر مغرب آ گئی، اب سورج غروب ہونے والا ہے، ٹیپو تھک چکے ہیں، ایک گولی جسم پہ ٹیپو کی لگ جاتی ہے اور ٹیپو مقابلہ کرتے رہتے ہیں، کیونکہ ٹیپو نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ جب تک میرے جسم میں جان رہے گی میں ان کافر انگریزوں سے مقابلہ کرتا رہوں گا۔ پھر ان کے سامنے جو ایک اور غدار تھا وہ انگریزوں سے انگلی سے اشارہ کر کہتا ہے کہ یہی سلطان ہے، اس کو مار دو۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، لکھنے والے نے اچھا لکھا کہ ٹیپو سلطان نے سبط رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چل کر یہ بتا دیا، جس طرح کربلا کے میدان میں آل رسول اور امام حسین کو پیاسا رکھا گیا تھا، ٹیپو نے بھی سبط رسول امام حسین اور آل رسول کی سنت پر چل کر بتا دیا کہ ظالموں سے مقابلہ ہوگا اور پنجہ آزمائی ہوگی۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ظہر سے لے کر ٹیپو لڑ رہے، مغرب کا وقت آ گیا، گولیاں چلتی ہیں ٹیپو سلطان کے اوپر، ایک نہیں 3 گولیاں ٹیپو کو لگتی ہیں تو ٹیپو گرتے ہیں، تو ایک گورا انگریز آ کر ٹیپو سلطان کے جسم کو ہاتھ لگاتا ہے تو ٹیپو سلطان کی غیرت جاگتی ہے۔ ٹیپو سلطان یہ کہتے ہیں کہ تو نجس ہے، تو میرے جسم کو کیسے ہاتھ لگا سکتا ہے؟ ٹیپو پھر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس انگریز جو آپ کے جسم کو ہاتھ لگا کر آپ کے جسم سے جو ہیرا لینا چاہتا تھا، ٹیپو اس پر وار کرتے ہیں، وہ اپنی بندوق کی نال سے اب ٹیپو کے وار کو روکتا ہے۔ لکھنے والے نے لکھا کہ ٹیپو نے اپنے اطراف میں جتنے انگریز تھے ان کو واصل جہنم کیا، تو ایک انگریز ان کی دائیں کن پٹی پر بندوق لگا کر گولی چلا دیتا ہے اور ٹیپو کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جب ٹیپو شہید ہو جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، انگریز یقین نہیں کرتے، انگریز یہ سمجھتے ہیں کہ ٹیپو فرانسیسی سپاہیوں کے ساتھ کسی اور جگہ پر نکل گئے، مگر بعد میں ان کا جو نو مسلم خادم تھا جو اپنا ایمان بیچ چکا تھا،
وہ آ کر نشاندہی کرتا ہے کہ ہاں یہ ٹیپو سلطان کی لاش ہے۔ انگریز نے جب دیکھا تو ٹیپو سلطان کی آنکھیں کھلی تھیں، اور لکھنے والے نے لکھا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ ٹیپو اپنی آنکھوں سے انگریزوں سے کہہ رہا ہے کہ دیکھو میری آنکھ ابھی بند نہیں ہوئی ہے۔ ٹیپو کی آنکھیں کھلی تھیں۔ انگریز جنرل نے جب ٹیپو کے جسم کو ہاتھ لگایا تو دیکھا کہ جسم گرم تھا ٹیپو کا، تو لکھنے والے نے لکھا کہ روح تو پرواز کر گئی تھی، مگر ٹیپو کا جسم اور روح انگریزوں کے اس ملک سے بھگانے کے لیے کھو چکی تھی۔